عمران خان صاحب کے خلاف پچھلے 2 سال سے جس طرح پورا نظام خلاف ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ حاکم میرے خلاف، سپاہی میرے خلاف، پھر بھی نہیں ملتی گواہی میرے خلاف۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پلیٹ فارم HR TV۔ اس وقت عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس کی جو ڈاکٹر کی ملاقات ہے وہ کرائی جائے گی، لیکن پھر اس وعدے سے حکومت مکر گئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2 سرکاری ڈاکٹروں پہ مشتمل ایک ٹیم کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی گئی اور ایک رپورٹ جاری کیا گیا کہ اس وقت عمران خان صاحب فٹ ہے اور وہ اپنا ورزش بھی کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ کو لے کے بیرسٹر غور کے علاوہ اس وقت پوری پاکستانی قوم، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، عمران خان صاحب کے فیملی ممبرز، کسی کو بھی تسلی نہیں ہے۔ تسلی ہے تو اس وقت پاکستان میں صرف ایک واحد بندے بیرسٹر غور کو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت جو کہ لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا ایک طالب سے زیادتی کا، اس پہ وہ کھل کے سامنے آئی ہے اور اب اس واقعے کو لے کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اور صحافیوں کو دھمکی دیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس سے پہلے عظمیٰ بخاری صاحبہ نے باقاعدہ دھمکیاں دی ہے صحافیوں کو کہ اگر تو پریس کانفرنس میں آپ لوگوں نے کوئی بدتمیزی کی، کوئی سوال و جواب جو کہ شاق و ناگوار گزرا، تو آپ کو اپنے نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ اس وقت حکومت پنجاب کیا کر رہی ہے، وہ کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں جو اس کے پنجاب کے عوام ہے، اور پھر اس وقت جو پنجاب کے پورے پنجاب میں اور خاص کر کے لاہور میں جو طلباء سڑک پہ نکلے، اس کے ساتھ جو رویہ اپنایا جا رہے ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے ہے۔ جو مریم نواز صاحبہ نے ایک اور آج بڑی انوکھی بات کی ہے کہ جو سانحہ ہوا ہے، جو زیادتی ہوئی ہے، اس کو جواز بنا کے پاکستان تحریک انصاف پہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ جو طلباء اس وقت سڑکوں پہ ہے جو اپنی ساتھی طالبہ کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی وجہ سے یا پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کی وجہ سے انتہائی عجیب مضحکہ خیز بات ہے اور انتہائی عجیب قسم کے لوگ ہم پہ مسلط ہوئی ہیں کہ ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ اگر زیادتی ہو جاتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے الزام بھی ایک پارٹی پہ لگایا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں، آپ ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور ان کو حوصلہ دے اور ان کو بتائے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑی ہو، لیکن یہاں پہ ایسے کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ جمائمہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ نے تاریخ رقم کیا، وفات اگر کوئی نام ہو تو اس کا نام جمائمہ کو ہونا چاہیے، جس طرح وہ ابھی تک اتنے سالوں بعد عمران خان صاحب سے علیحدگی کے بعد بھی وہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے تو آپ لوگ خود دیکھ لیں۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں جو چیزیں چل رہی ہے، ریحام خان بھی عمران خان صاحب کی ایک اور سابق اہلیہ، پھر ہم نے دیکھا کہ جب اس کے علیحدگی ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، پھر کس طرح اس کو استعمال کیا گیا عمران خان صاحب کے خلاف، کس طرح اس سے کتابیں لکھوائی گئی، کس طرح اس کو میڈیا پہ لے کے آئے کہ کسی بھی طرح سے عمران خان صاحب کی عزت میں کمی لائی جائے، لیکن وہی جو عزت اللہ دیتا ہے وہ پوری دنیا مل کے بھی آپ سے نہیں لے سکتا۔ لیکن جمائمہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وفا کے لیے یا آپ جو ہمیں دین میں ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ کی علیحدگی ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کے خلاف بات کریں، لیکن یہ اسلام باہر بیٹھ کے جمائمہ ہماری پوری پاکستانی قوم کو سکھا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صاحب زادہ حامد رضا صاحب اس وقت پورے پاکستان تحریک انصاف پہ باری ہے اور سلام ہے اس بندے کو، سلام ہے اس بندے کی ہمت کو جس طرح وہ عمران خان صاحب کی حمایت میں ہمیشہ سے آئے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ جیسے وہ MNA بنے اس نے اگلے کچھ دن میں یہ اعلان کیا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے اور اگر پاکستان تحریک انصاف یہ چاہے تو ہم استعفے دینے کو بھی تیار ہیں، ہم اپنے MNA شپ کی جو سیٹ ہے اس کو بھی قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت باہر بیٹھی ہوئی ہے، وہ جو عورتیں جائے کر رہے ہیں ان کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی، ان کو وہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی۔ اس وجہ سے صاحب زادہ حامد رضا صاحب نے ایک اور بیان جو کل دیا ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے اور انتہائی جو آپ کہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی دلوں کی ترجمانی اس نے کی ہے
کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے جو ڈنڈے کھائے ہیں وہ بہت ہو گیا، 2 سال سے کھا رہے ہیں، اب باری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ وہ ڈنڈے کھائے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی ڈنڈے پڑے ہیں، جب بھی شیل پڑے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو پڑے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر کی قیادت ہے وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی، وہ سوٹ بوٹ ہو کے، وہ کلین شیو کر کے، وہ آفیسز میں بیٹھ کے اپنے ٹیشو سے وہ اپنا پسینہ صاف کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے ان کو گراؤنڈ میں کہیں پہ بھی نہیں دیکھا۔ تو صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں تو نہیں ہے یا وہ اس کی اپنی ایک پارٹی ہے، لیکن اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک بات کرنے والا ہے، اور اس نے جیسے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ پوری پاکستانی قوم کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ کے ساتھ آخری بال تک کھڑا رہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں، آپ یہ دیکھیں پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کے جو ایم این ایز ہیں، جو سینیٹرز ہیں، وہ نظام کے خلاف کھڑی ہوئے ہو، اور وہ نظام ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ جب ترامیم یا قانون سازی ہوتی تھی اس ملک میں، تو پاکستان میں جو ایم این ایز ہوتے تھے، جو سینیٹرز ہوتے تھے، وہ خود نظام کو کال کرتے تھے کہ ہاں جی فرمائے، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں اس ترامیم کو پاس کرنے کے لیے، اس قانون کو پاس کرنے کے لیے۔ لیکن پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو اس پورے ملک کو، اس پوری قوم کو جو ایک شعور دیا ہے، وہ خواہ بچہ ہو، وہ خواہ بوڑھا ہو، وہ خواہ ایم این اے ہو، وہ ابھی نظر آ رہے ہیں کہ ایک ایم این اے 1 ارب کی آفر ریجیکٹ کر رہے ہیں، وہ اس آفر کو ٹکرا رہے ہیں کہ مجھے وہ 1 ارب نہیں چاہیے، آپ میرے کاروبار تباہ کریں، آپ میری فیملی کو اٹھا لیں، آپ میرے گھر کو گرا دیں، لیکن ووٹ آپ کو نہیں ملے گا، ووٹ میں اپنے ضمیر کے مطابق ڈالوں گا، ووٹ میں اپنی مرضی کے مطابق ڈالوں گا۔ تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کتنا بدل گیا ہے، وہ پاکستان تھا، ایک یہ پاکستان ہے کہ لوگوں کو اپنی کاروبار کی فکر نہیں ہے، لوگوں کو اپنے گھر کی فکر نہیں ہے، لوگوں کو اپنی فیملی کی فکر نہیں ہے، لوگوں کو فکر ہے تو اپنے ضمیر کی اور پاکستانی قوم کی فکر ہے۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہوئی ہے جو ہم نے سیکھا ہے، یہ پچھلے 2 سال میں جو پاکستان میں ایک چینج آئی ہے، وہ ہم نے 8 فروری کو بھی دیکھا تھا اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب تک رپورٹس کے مطابق ایک بندہ صرف اس نظام سے ٹوٹ چکا ہے، اس نظام نے اس کو توڑا ہے، جس کا بیٹا رپورٹس کے مطابق ان کے ہاتھوں میں ہے، اور ان لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ اگر ووٹ دیں گے ترمیم کے حق میں تو آپ کو آپ کا بیٹا ملے گا۔ اس کے علاوہ اس نظام نے، اس حکومت نے پوری کوشش کی، لیکن اب تک اس بندے کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ وہ توڑ نہیں سکے۔ یہ انتہائی عجیب اور آپ کہے کہ اچھی چیز ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے ملٹری کوڈ کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی منتیں کی، اس کے پاؤں پکڑے، لیکن اب تک مولانا صاحب کو وہ اس ملٹری کورٹس کے لیے منا نہیں سکے۔ حالانکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ٹائم میں زرداری صاحب بڑے سخت تقریر کرتے تھے۔ زرداری صاحب نے ایک تقریر کی تھی کہ آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پہ ہیں، ہم آپ کی اینڈ سے اینڈ بجا دیں گے۔ پھر اگلے دن ہم نے دیکھا تھا کہ زرداری صاحب دبئی پہنچ چکے تھے۔ لیکن ایک اور بندہ بھی ہے جو اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ 2 سال ہو گئے، وہ اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ اپنی بات پہ ابھی تک قائم ہے، وہ دبئی نہیں بھاگے، وہ بیمار نہیں ہوئے، اس نے درخواست نہیں کی کہ مجھے علاج کے لیے باہر جانا ہے۔ اس نے پہلے دن جو بات کی تھی ابھی بھی وہ اپنی اسی بات پہ قائم ہے۔ تو آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ جمہوریت کے لیے اصل میں کون لڑ رہا ہے، جو ایک چورن بیچے جاتا ہے ہمیشہ سے کہ ہم نے قربانیاں دی ہے، ہم نے شہادت دی ہے اس جمہوریت کے لیے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ اس جمہوریت کے لیے اصل میں قربانی کون دے رہا ہے اور اصل میں اس جمہوریت کے لیے نہ کون لڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی ایک پرانی ٹویٹ نظر سے گزری، جو نواز شریف جب جیل میں تھے اس کا معالج ڈاکٹر عدنان جو ہر 2-3 گھنٹے بعد پریس کانفرنس کرتا تھا اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ نواز شریف صاحب کو دن میں 2 سے 3 ہارٹ اٹیک آتے ہیں۔ اس وقت عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ نظر سے گزری کہ عمران خان صاحب نے اس وقت ٹویٹ کیا تھا کہ نواز شریف کی صحت کے حوالے سے میں دعا گو اور متعلقہ تمام افراد کو یہ حکم دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہ کرے۔ ایک وہ وقت تھا، ایک یہ وقت ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم اس وقت جیل میں ہے اور پچھلے 10 سے 12 دن ہو گئے اس کی صحت کے حوالے سے قسم کے خبریں اس وقت گردش کر رہی ہے، لیکن اس کی صحت کے حوالے سے کسی کو بھی اس وقت خبر نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کس حال میں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔